دوسری بات میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے انس، تمہیں ایک عظیم سنت بتاؤں، عظیم حدیث کا اسلوب یہ نہیں، میں اس کو زیادہ واضح کرنے کے لیے اس کا تھوڑا سا اسلوب بدلا ہے، مطلب ایک ہی ہے۔ میرے بیٹے انس، تمہیں حدیث پڑھ سناتا ہوں۔ یا بنی ان استطعت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل، ثم قال وذلك من سنتي ومن احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنہ۔ اس کو میں یوں بیان کرتا ہوں، میرے بیٹے انس، تمہیں ایک عظیم الشان سنت بتاؤں، ذالکہ کا ترجمہ، میں تمہیں بہت بڑی سنت بتاؤں، بہت بڑی سنت۔ ہم تو ضرور ابھی نیچے چل رہے ہیں، میرے نبی نے کہا بڑی سنت بتا۔ کہا یا رسول اللہ کیا؟ کہا صبح شام اپنے دل کو لوگوں کے بغض سے صاف کر دیا کر۔ جس گھر کو صبح شام صاف کیا جائے کتنا وہ چمکدار ہو جائے گا، جس کپڑے کو صبح شام دھویا جائے، پریس کیا جائے، کتنا چمکنے لگ جائے گا۔ تو دل بھی ایک گھر ہے، دل بھی ایک کپڑا ہے، اس پر داغ لگتے ہیں۔ جب میں کسی کے ساتھ نیگیٹو ہوتا ہوں تو اس کا اثر اس کے دل پہ جاتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا بیٹا، چونکہ بہت زیادہ آندھی بہت زیادہ ہے تو صرف ایک دفعہ جھاڑو دینا کافی نہیں ہوگا، صبح بھی جھاڑو دینا ہے اور شام کو بھی جھاڑو دینا ہے، اور رات کو سونے سے پہلے یہ کہہ کے سویا کرو یا اللہ میں نے سب کو معاف کیا۔ کوئی معافی مانگنے آ جائے تو دیر نہ کرنا، فوراً معاف کرنا، اور تم سے خطا ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا۔ کوئی تم سے زیادتی ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا، اور تم پر زیادتی کر کے کوئی معافی مانگنے آ جائے تو معاف کرنے میں دیر نہ کرنا۔ اللہ کی رحمت تم ایسے چھاؤں میں لے لے۔ دل کو صاف رکھو، بے حساب جنت میں جاؤ، بغیر حساب جنت میں جاؤ۔ دلوں کو صاف کرنا سیکھ۔ اپنے دل کو جھاڑو سے دیکھو نا، اگر ہم اپنے گھر کو صاف نہیں کریں گے تو کتنا گندا ہو جائے گا، اور صاف کریں گے تو چمکدار ہو جائے گا۔ دل تمہارا گھر ہے، اس کو اللہ نے اپنے لیے پسند کیا ہے، اس کو صاف کرو صبح بھی شام بھی۔ یا اللہ میں کسی سے ناراض نہیں۔ اگر تم اس مجمع میں ایسے لوگ بیٹھے ہو جو کسی سے تم بولتے نہیں ہو، بھائی ہے، دوست ہے، میاں ہے، بیوی ہے، چاچا ہے، بھتی، آپس میں اگر تم کٹے ہوئے ہو، ہاتھ جوڑتا ہوں، اٹھتے ہی صلح کر لو۔ چونکہ میرے نبی کا فرمان ہے جب دو مسلمان آپس میں لڑ پڑیں اور بات نہ کریں تو اللہ ان کے سارے عمل مردود کر دے۔ تو کہتا جب تک یہ صلح نہیں کریں گے ان کا کوئی عمل قبول نہیں۔ تو اپنے دل پہ پتھر رکھو، معاف کرو، خود جا کے معافی مانگو، چاہے جتنا اس میں تمہیں زور لگانا پڑے مانگو۔ اللہ کی قسم میرے نبی کا فرمان ہے معاف کرنے سے عزت گھٹے تو مجھ سے لے لو، معاف کرنے سے عزت نہیں گھٹتی۔ ہے ایک بچے نے معافی مانگی اور ماں اس کو کہہ رہی تو اتنا بے غیرت ہو گیا ہے کہ تو نے معافی مانگی۔ ماں کہہ رہی تو اتنا بے غیرت ہو گیا تو نے معافی مانگی۔ ماں کا یہ سبق ہوگا تو اولاد کیا کرے گی؟ آپ سوئے ہوئے ہیں، سفر میں ہیں، میرے نبی ایک بدو آیا، غورس اس کا نام تھا، غورس۔ اس نے آپ ہی کی تلوار اٹھائی اور آپ کی پسلی میں ماری، آپ کی آنکھ کھلی تو تلوار لے کے کھڑا، من یمنعک منی، اب بول کون بچائے گا؟ تیار ہویا تو آپ ہنس پڑے۔ ہم نے کہا اللہ، وہ اللہ کہنا تھا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، تو آپ نے اٹھا لی، آپ نے ایسے سیدھی کی، آپ نے کہا اب تمہیں کون بچائے گا؟ کہنے لگا مجھے تو ہی بچائے گا۔ تو آپ نے کہا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہا نہیں پڑھتا۔ کہا جاؤ معاف کیا، جاؤ معاف کیا۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کو مغفرت آپ نے فرمایا کہ اس میں اللہ پاک کی طرف سے خاص طور پر یہ جو وہ نہیں ہوتا، وہ سیل لگاتے ہیں یہ تاجر دکاندار کہ بھائی سستا ہے لے لو، لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، تو حالانکہ ان کا پرانا مال ہوتا ہے اور اس بہانے سے وہ نکالتے ہیں، ورنہ کون آج کسی کا بھلا چاہتا ہے، ہر کوئی لوٹنے کے چکر میں ہی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے ایک سیل لگتی ہے، آ جاؤ بھائی،
لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ کرو. ایک آدمی توبہ نہیں کرتا اور ایک آدمی اللہ کے سامنے جھک کے توبہ کرتا ہے تو دونوں میں بڑا فرق ہے. اگر یہ فرق اللہ نہ کرے تو پھر کربلاؤں کی ضرورت کیا تھی؟ پھر اللہ کے نبی کے نواسے کو اپنا سر کٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو پھر تو سنان بن نبی انس جس نے آپ کا سر کاٹا وہ اور حسین برابر ہو گئے. تو توبہ شرط لگائی کہ تم توبہ کرو میں معاف کروں گا. اچھا پھر میں اللہ کے نبی پہ قربان جاؤں. آپ نے ہمیں بڑی سہولت دی تھی. آپ نے کہا ما اسر من استغفر وعن عاد فی اليوم 70 مرۃ. جس آدمی سے دن میں 70 دفعہ توبہ ٹوٹی، 70 سے مراد ہے بہت زیادہ، ہو سکتا ہے 200 باری ٹوٹی ہوگی. جس آدمی سے 70 دفعہ توبہ ٹوٹی ہو، یعنی ایک دن میں بہت دفعہ ٹوٹی ہو اور وہ ہر دفعہ توبہ کرے تو اللہ کی نظروں میں مجرم نہیں ہے. ایک گناہ کرے اور پکا ہو جائے وکھی جیسے سارے کرندے پہن میں کر لیا تھا کی ہو گیا، یہ بڑا خطرناک جا رہا ہے، یہ نہیں چھوٹے گا. لیکن جو گناہ کر کے روتا ہے، ایک آدمی میرے پاس آیا 2-3 دفعہ آیا، پھر تو ملاقات نہیں رہی، شراب کی عادت تھی. تو اتنے صدمے اور افسوس کے ساتھ مجھ سے کہتا میرے لیے دعا کریں، مجھ سے شراب چھوٹتی نہیں. اور ایک دن تو اتنا رویا اس کی چیخیں نکل گئیں. تو اس کا معاملہ بہت آسان ہے. اور اگر کوئی توبہ پہ پکا ہو جائے، یہ تو وہ ہے کہ توبہ کرتا ہے توڑتا ہے کرتا ہے توڑتا ہے پھر کرتا ہے پھر کرتا ہے پھر کرتا ہے. ایک دفعہ جاوید چودھری صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ آپ تو لوگوں کو گناہوں پہ دلیر بنا رہے ہیں، آپ کا نوکر اگر 3-4 دفعہ غلطی کرے آپ اسے رکھیں گے؟ میں نے کہا چودھری صاحب آپ نے طارق جمیل اور خدا کو ایک بنا دیا. میرا تو بیٹا بھی میرے ساتھ جو سلوک کرے گا تو میں کہوں گا میرا پتر اے راہ پیا تے اے زمین پئی تے چھٹی کرو. تو میں تو اپنے بیٹے سے گزارا نہیں کروں گا، اس کو فارغ کر دوں گا. تو وہ تو نوکر تو بڑے دور کی بات ہے، وہ اللہ ہے جس کی رحمت، اس نے خود رحمتی وسعت کل شیء، مطلب میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. تو توبہ کرتا رہے گا ندامت کے ساتھ، دل کے ساتھ. پھر نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر یا ماحول کے ہاتھوں مجبور ہو کر کچھ کرنا پڑ جاتا ہے، ہو جاتا ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے. اس کا معاملہ بہت آسان ہے. اور جو توبہ پہ پکا ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ کیا کرتا ہے؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، میرے بندے وہ ہیں جو شرک نہیں کرتے. ولا یقتلون نفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور جو کسی کو قتل نہیں کرتے. ولا یزنون، جو زنا نہیں کرتے. ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جو یہ کام کرتا کرتا مر گیا اس کو بہت بڑا اس کا تاوان بھگتنا پڑے گا. یضاعف له العذاب ویخلد فیہ مہانا، فیہا ہے ہاں، یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، کہ اگر یہ کام کرتا ہوا ایک آدمی مر جاتا ہے، جیسے قبائلی دشمنیوں میں مارے جا رہے ہیں اور ان میں قاتل 100 آدمیوں کا قاتل ہے، اپنی موت مر جاتا ہے، تو کہا اس کی تو خیر نہیں ہے. لیکن 100 کا قاتل توبہ کر لے، زنا کرنے والا توبہ کر لے، کفر کرنے والا توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. پھر میں کیا کرتا ہوں کہ اس نے جو توبہ پکی کر لیتا ہے، پکی، تو میں کیا کرتا ہوں اس نے زندگی میں جتنے گناہ کیے ہوتے ہیں وہ مٹا کے نیکیاں لکھ لیتا ہوں. ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں. ایک دفعہ نہیں بٹ صاحب میرے بڑے پیارے بھائی ہیں، دوست ہیں، کہنے لگے مولانا صاحب میری نیکی آپ سے زیادہ ہیں. میں نے کہا جی میں تو کوئی دعویٰ نہیں کیتا بھائی میری زیادہ. کہا نہیں میں لاجک دیتا ہوں. کہا ہم نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ جس کی حد کوئی نہیں، شوبز کی دنیا میں تھے وہ، تو اب میں نے کر لیا پکی توبہ، تو آپ کی نیکیاں اتنے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، وہ سارے لکھے گئے نیکیوں میں، تو میری نیکیاں آپ سے بڑھ گئی. میں نے کہا بڑی زبردست آپ نے لاجک دی ہے، بالکل ٹھیک ہے، اللہ پاک جس کو جتنا چاہتا ہے دیتا ہے. تو توبہ پر اللہ تبارک و تعالی ہر شے معاف کر دیتا ہے. یہ مہینہ مغفرت کا ہے، بخشش کا. یہ مطلب نہیں کہ بھائی ڈنڈے بھی مارتے رہو اور اللہ بخشش کر دے گا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کر دے. اللہ کی رحمت کسی شے کی پر حقوق العباد معاف کر دے، حقوق اللہ معاف کر دے. اللہ کو کسی چیز کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اس کا قانون ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین.
میری رحمت ان لوگوں کے قریب ہے جو عمل کو خوبصورت بنا کے پیش کرتے ہیں اس کی بارگاہ۔ تو ایک صحابی جنہوں نے حضرت حمزہ کو قتل کیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے مکہ فتح کیا تو ان کے قتل کا حکم دے دیا کہ جہاں ملے قتل کر دو، تو وہ بھاگ گئے طائف۔ ان کو کسی نے کہا جو آ کے کلمہ پڑھ لینا اس کو معاف کر دیتا، اور جو آ کے معافی مانگے اس کو معاف کر دیتا۔ تو کہنے لگے میں نے منہ چھپایا اور چپ کے راستوں سے مدینے پہنچا۔ اللہ کے نبی مسجد میں ایسے اپنے دھیان میں بیٹھے تھے، میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، سب ایسے ہوئے۔ تو ان کا چہرے سے کپڑا ہٹایا، تو کہنے لگا مجھے امان چاہیے، امن چاہیے، میں امن کا طلبگار ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اواشیون انت، تو وحشی ہے؟ کہا جی۔ کہا میرا دل تو تھا کہ تم مجھ سے امن طلب نہ کرتا اور میں تیری گردن اڑا دیتا، لیکن میرا رب کہتا ہے کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ اگر کوئی آ کر مشرک آپ سے پناہ چاہتا ہے تو اس کو آپ پناہ دیں، تو تجھے پناہ ہے، کچھ نہیں، بول بیٹھ۔ تو کہنے لگا میرے کچھ سوال ہیں۔ آپ نے کہا کیا؟ پھر کہنے لگا مجھے امن تو ہے نا، مجھے کہیں گے تو کچھ نہیں۔ آپ نے کہا نہیں کچھ نہیں کہتا، آپ کا رب کہتا ہے جو شرک کرے، قتل کرے، زنا کرے وہ جہنم میں جائے گا، جو میں نے ابھی آیت پڑھی۔ تو میں نے تو یہ سارے کیے ہوئے ہیں، تو کیا میرے لیے گنجائش ہے؟ آپ نے کہا اللہ کرا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو توبہ کر لے، جو ایمان لے آئے، جو اچھا عمل کرے تو اللہ معاف کر دے گا۔ وہ کہنے لگا ایمان بھی لاؤں، توبہ بھی کروں، اچھا عمل بھی کروں، یہ تو بڑی سخت شرطیں ہیں، کوئی اور آسان اس سے راستہ ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میں شرک معاف نہیں کروں گا، باقی جس کو چاہوں معاف کر دوں۔ تو اس پر کہنے لگا وحشی آپ مجھے قتل تو نہیں کریں گے نا، مجھے امن تو ہے نا؟ آپ نے کہا ہاں ہے۔ کہا اچھا اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں شرک معاف نہیں کروں گا، باقی جس سے چاہوں معاف کروں، اگر مجھے معاف نہ کیا تو مجھے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو پھر آپ نے تیسری آیت اس کے سامنے پیش کی، کیا میرے نبی کا ظرف ہے چچا کے قاتل سے کیسی بات کر رہے ہیں، اور ایسی بے دردی سے قتل کیا گیا، ناک کاٹ لیا گیا، کان کاٹ لیا گیا، پیٹ چیر دیا گیا، کلیجہ ہندا نے چبا لیا اور سارا آنتیں نکال کے باہر پھینکنے، اور آپ ان کی میت پر اتنا روئے تھے کہ آپ کی ہچکیاں لگ گئیں۔ تو اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب سے کہو کہ آپ روئیں نہیں، ہم نے حمزہ کو عرشوں پہ لکھ دیا ہے، حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول ہی، حمزہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں، ہم نے عرش پہ لکھوا دیا ہے۔ تو کہنے لگا اگر مجھے معاف نہ کیا تو پھر مجھے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو پھر آپ نے تیسری آیت اس کے سامنے پیش کی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے نافرمان بندو، کتنا پیار سے بلایا نافرمانوں کو، اور میرے کہا، اب آدمی سگی اولاد کو کہتا تو میرے چو نہیں جمع ہے، جب وہ نافرمان ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کافروں سے کہہ رہا ہے، نافرمانوں سے کہہ رہا ہے اے میرے نافرمان بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، تم گھبراؤ نہیں، تم توبہ کرو، میں سارے معاف کر دوں گا۔ کہنے لگا ہاں اے گل ٹھیک۔ پھر اس نے کلمہ پڑھا تو اللہ کے نبی نے پھر فرمایا اچھا یہ تو بتا یار، میرا چچا تو شیر تھا، تو نے کیسے قتل کر دیا؟ پھر اس نے ساری کہانی سنائی کہ مجھے مطعم بن عدی نے کہا تھا، ان کا غلام تھے یہ، کہ تو محمد کو یا علی کو یا حمزہ کو علیہم الصلاۃ والسلام کسی ایک کو قتل کر دے تجھے آزاد کر دوں گا۔ تو حمزہ پر تو میں سوتے میں بھی وار نہیں کر سکتا تھا، اس سے میرے اوپر اتنا خوف تھا، اور آپ کے گرد جانا ویسے ہی مجھے پتا تھا محال ہے، چاروں طرف پیرا ہے، میں تو علی کو قتل کرنے نکلا تھا، لیکن جب میں اس کے قریب پہنچا تو اس کی نظر ایسے چاروں طرف گھوم رہی تھی، اور میں نے چھپ کے وار کرنا ہوتا ہے تو میں چھپ نہیں پا رہا تھا، میں اس کی نظروں میں آ رہا تھا، چونکہ جیسے اس کی تلوار چل رہی تھی ویسے اس کی نظر بھی چل رہی تھی۔ تو پھر اس کو چھوڑ کے میں حمزہ کی طرف گیا تو وہ اندھا دھند، دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی، اور دائیں بائیں نہیں دیکھ رہے تھے، بس آگے جو آ رہا تھا گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے۔ تو اس کے راستے میں ایک پتھر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا، جب وہ میری زد میں آئے تو میں نے برچھا پھینکا تو ان کے لگا، تو انہوں نے مجھے ایسے دیکھا تو مجھے لگا میری جان نکل جائے گی، میں بھاگا وہاں سے،
ڈر کے مارے. حالانکہ مجھے پتا تھا میرا برچھا وار کر کام کر گیا ہے, تو پیچھے آوازیں ابا ہمارا, مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرا کام ہو گیا. تو اس پر اللہ کے نبی ایسے روئے کہ پھر آپ کی آنکھوں کی لڑیاں لگ گئیں آنسوں کی, حالانکہ اس بات کو 7 سال ہو چکے تھے. پھر آپ نے کہا ویحک غیب عنی وجہک, اللہ تیرا بھلا کرے میرے سامنے نہ بیٹھا کر. یہ بھی اس کو نقصان سے بچایا کہ کہیں میرا دل دکھ جائے دیکھ کر تو اس کا نقصان نہ ہو جائے. تو اللہ پاک اپنی بخشش اور رحمت کو جوڑتا ہے توبہ کے ساتھ. تو یہ بخشش کا 10 دن ہے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں پہ توبہ کریں. اچھا ایک بات چلتی ہے, اللہ حقوق اللہ معاف کر دے گا, حقوق العباد معاف نہیں کرے گا. اللہ کی رحمت کو کبھی پابند نہیں کرنا چاہیے, اللہ جس کو چاہے معاف کر. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. ہاں حقوق العباد کی عدالت بڑی سخت ہے. حقوق اللہ کی عدالت نرم ہے, حقوق العباد کی عدالت سخت ہے. اس میں وہ بندہ بھی انوالو ہوگا جو مظلوم ہے, تو وہ پتہ نہیں معاف کرے نہ کرے, لیکن اللہ اس کو اپنی طرف سے دے کر اور اسے معاف کر دے, یہ اللہ کو قدرت. ایک آدمی نے 99 قتل کیے بنی اسرائیل میں, اللہ کے نبی نے فرمایا, اور سارے ظلم کے قتل تھے, نا حق. ایک قتل کرو تو قرآن میں بھی پڑھ کے سنایا کہ جہنم کی آگ ہے. ہمارے علاقوں میں قبائلی دشمنیاں, خاندانی دشمنیاں اور سیاست کے نام پہ دشمنیاں, زمین پر لڑائیاں, زمین وہیں پڑی رہتی ہے, دونوں طرف کے خاندان ختم ہو جاتے ہیں. مارتا کوئی ہے, قتل کسی اور کو کرتے ہیں, اور یہ سلسلہ ایسا چلتا ہے کہ خاندانوں کے خاندان ختم ہو جاتے ہیں, اور آگے آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے کہ جو بچ گیا مر گیا وہ بھی جہنم میں جائے گا کہ اس نے کتنے بے گناہوں کو قتل کیا یا قتل کروایا. میرے نبی کا فرمان ہے, ایک آدمی کے قتل پر پوری دنیا کٹھی ہو جہاں بھائی مار دو, اور مارنا تو ایک گولی نہ اٹھا ہو جانی ہے. تو 7 ارب انسان کہہ رہے ہیں مار دو, اور مارنا بے گناہ ہے, وہ آدمی قتل کا حقدار نہیں. تو اس کو اگر قتل کر دیا تو اللہ اس ایک کے بدلے 7 ارب کو جہنم میں ڈال دے گا. اب یہ ہمارے قبائلی علاقوں میں اتنی لڑائیاں ہیں, اتنے قتل ہیں, نماز پڑھتے کو گولی مار دیتے, تو یہ خیال نہیں کرتے کہ آگے اس قتل کا جواب دینا پڑے گا. تو بھائیو اپنے ماحول میں صلح کراؤ لوگوں کہ ہمارا عدالتی نظام بہت کمزور ہے, بلکہ ناقابل عمل ہے. یہ مظلوم کا ساتھی نہیں ہے, یہ ظالم کا ساتھی ہے. 150 پونے 200 سال پرانا انگریز کا قانون ابھی تک چل رہا ہے, اس سے خاک انصاف ملے گا کسی کو. علاقے کے جو با اثر لوگ ہیں وہ خاندانوں میں صلح کرائیں, وہ جہاں بھی کوئی لڑائی ہو جائے اس کو چھوٹا نہ سمجھیں, ان میں لوگوں کی صلح کرائیں. آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں, نفلی حج سے بہتر, نفلی نماز سے بہتر, نفلی روزے سے بہتر عمل بتاؤں. حالانکہ نفلی حج اور فرض حج میں سارے اعمال برابر ہوتے ہیں, لیکن فرض کو کوئی چیز پہنچتی نہیں, لیکن تھکاوٹ تو نفلی والے کو بھی اتنی ہوتی جتنی فرض والے کو ہوتی. تو آدمی پس کے رہ جاتا. میں تو کئی سال مسلسل حج کیے ہیں. تو میرے نبی نے فرمایا تو میں بتاؤں, نفل نماز سے بہتر, نفل حج سے بہتر, نفل روزے سے بہتر. انہوں نے کہا جی کیا؟ کہا لوگوں میں صلح کرانا, لوگوں میں صلح کرانا. تو اس نے 99 قتل کیے. تو ایک دن اس کو خیال آیا میں توبہ کروں. تو ایک عبادت گزار سے پوچھا, وہ عالم نہیں تھا, کہ جی میں 99 قتل کیتے ہیں, کوئی میری توبہ ہے؟ اس کا توبہ تیری توبہ کیوں ہو سکتی, تو 99 کھا گیا. اس کا مر 100 تو پورے کرا دورا جا کام میں, اور ایک وار کی تو اثر ولا چڑھے, اس کو بھی مار دیا. پھر اس کو خیال آیا میں توبہ کروں. ایک عالم سے پوچھا یہ میری توبہ ہو سکتی؟ کہاں ہو سکتی, توبہ کس کی بند ہے؟ اللہ تعالیٰ کریم ذات, میں نے کئی دفعہ حدیث آپ کو پیش کی ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا لے, پھر صرف ایک دفعہ کہتا ہے یا اللہ توبہ, میں سارے معاف کر دوں. اس لیے میں کہتا ہوں کسی گناہ گار کو حقیر نہ جان. میں اللہ سے سوتے ہوئے روزانہ دعا کر کے سوتا ہوں, یا اللہ میرے دل کو پاک کر دے لوگوں کی حقارت سے, اور میری زبان کو پاک کر دے لوگوں کو تکلیف دینے سے. روز میں اللہ سے مانگ کے سوتا ہوں. تو وہ کہنے لگے لیکن ایک شرط ہے, توبہ پکی ہونی چاہیے, اور اس کے لیے ماحول کی تبدیلی ضروری ہے. یہ بستی گناہ گار لوگوں کی ہے, تو پھر کرے گا یہ کام. وہ سامنے بستی میں نیک لوگ رہتے ہیں, وہاں چلا جا, تو ادھر سب نیک لوگوں کی سنگت صحبت میں تو بدل جائے گا. انہوں نے کہا جی میں تیار ہوں, میری توبہ ہو جائے. کہا ٹھیک ہے جا. اس اپنا جلی بستر چایا, ٹر پیا. رستے چ موت نے جھٹکا دیتا,
اس نے جب محسوس کیا کہ موت کا جھٹکا ہے تو اس نے جمپ لگایا آگے کی طرف، تو جب وہ گرا تو وہ اس طرح گرا ایسے، یہ 2 ہاتھ آگے تھے اور انگلیاں ایسے تھی کہ میں آگے کی طرف بڑھ جاؤں، انتقال ہو گیا۔ اب اللہ کا تو پتہ ہے میں معاف کر چکا ہوں، اس نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت اور یہ ساری کہانی سنانے کے لیے دوزخ کا فرشتہ بھی آ گیا، جنت کا بھی آ گیا، دونوں میں تکرار ہو گیا۔ جنت کا فرشتہ کہے میرا مہمان ہے، توبہ کر چکا ہے، جہنم کا فرشتہ کہے ابھی توبہ پوری نہیں ہوئی، اس گاؤں میں جانا تھا تو شرط پوری نہیں ہوئی، لہٰذا میرا مجرم ہے۔ تو اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا اور کہا کہ بھائی یہ اس کی ڈیڈ باڈی ہے، یہ وہ گاؤں ہے، یہ اس کا گاؤں ہے، تو دونوں طرف کا فاصلہ ناپو، اگر نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت والے لے جاؤ، اگر اپنے گھر کے قریب ہے تو جہنم والے لے جاؤ۔ فزیکلی وہ اپنے گھر کے قریب تھا اور بستی سے، نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا۔ جب ناپنے لگے تو اللہ نے اس زمین سے کہا سکڑ جا، اور اس زمین سے کہا پھیل جا، یہ پھیل گئی، یہ سکڑ گئی تو نیکوں کی بستی کے قریب، اور اللہ نے کہا لے جاؤ، جنت والے لے جاؤ۔ تو اللہ تو ایسا کریم ہے، ہم نے اللہ سے ڈرا کے لوگوں کو بھگا دیا ہے۔ ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا، کہنے لگا تسی مولویوں نے ساڑھ کو رب بھی کھو لیا، اتنا ڈرایا جے کہ اسی ڈر کے ہی دوڑ گئے۔ اللہ تو سراپا رحمت ہے، شفقت ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں۔ لیکن بھائیو، جیسے اللہ کا ایک قانون ہے کہ اچھا اور برا برابر تو نہیں ہوتا، ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہم اچھے اور برے کو ایک جیسا نہیں سمجھتے، تو ہم توبہ کریں، لوگوں سے توبہ کروائیں، تو انشاءاللہ ہم اللہ کی بخشش کے سائے میں آ جائیں گے۔ السلام علیکم۔ اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں، اور تم اور میں سب اللہ کے محتاج ہیں۔ وہ غنی ہے، وہ مغنی ہے، وہ رحمان ہے، رحیم، الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم العدل، اللطیف الخبیر، الحلیم العظیم، الغفور الشکور، العلی الکبیر، الحسیب الجلیل، الکریم الرقیب، الحفیظ المقیت، المجیب الواسع، المجید الحق، المجید الباعث، الشہید الحق، الوکیل القوی، المتین الولی، الحمید المحصی، المبدی المعید، المحیی الممید، الواجد الماجد، الواحد الأحد، الصمد القادر، المقتدر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعال، البر التواب المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع الغني المغني، المانع الضار النافع النور، الهادي البديع الباقي الوارث، الرشيد الصبور جل جلاله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ میرے عزیزو، سب سے بڑی جہالت ہے ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کو نہیں پہچانا۔ اللہ کو جانو، لا الہ الا اللہ۔ مولانا عمر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ اور ہر وقت تمہارے ساتھ، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ہم نہ وہ سوتا ہے، لا تأخذه سنة ولا نوم، يطعم ولا يطعم، لا يحويه مكان، لا يشتمل عليه الزمان، هو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية۔ القديم بلا ابتداء، الدائم بلا انتهاء، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما
وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. کون ہے؟ اللہ. کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو. کیا صفات ہے؟ لہ الاسماء الحسنى. اللہ سے دوستی لگا، اللہ سے دوستی لگا. کتنا بڑا اللہ ہے اور دوستی کتنی آسان ہے. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں. آپ بیٹے پہ ناراض ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں میرے پیارے بیٹے، کہتے ہیں خبیث کیا کر رہا ہے. اور مولوی صاحبان سبق میں کسی طالب علم پر ناراض ہوتے ہیں تو سوٹی اٹھاتے ہیں اس کی کمر پہ مارتے ہیں. مالک اپنے نوکر پہ ناراض ہوتا ہے، کہتا ہے بے وقوف یہ کیا کیا ہے. یہ ہوتا ہے. بیوی پہ ناراضگی ہو جائے تو اس کو کتنی سنا دیتے ہو، اور بیوی ناراض ہو جائے تو پھر تو اللہ کی پناہ ہے. جب ہم کسی پر ناراض ہوتے ہیں تو ہمارا لہجہ تیز ہو جاتا ہے. What are you doing? Why are you doing? Where are you going? How you did this? ٹھیک. اب اللہ کی سنو. رب السماوات والارض هل تعلم له سمیہ. ہے کوئی اس کے برابر؟ اے انسانوں هل تعلم له سمیہ. ہے کوئی اس کے برابر؟ اے جنات هل تعلم له سمیہ. ہے کوئی اس کے برابر؟ اے فرشتوں هل تعلم له سمیہ. ہے کوئی اس کے برابر؟ اے بحر و بر کی مخلوق هل تعلم له سمیہ. ہے کوئی اس کے برابر؟ یا اہل شرق هل تعلم له سمیہ. یا اہل غرب هل تعلم له سمیہ. یا اہل الشمال هل تعلم له سمیہ. یا اہل الجنوب هل تعلم له سمیہ. کوئی ہے اس جیسا، کوئی ہے اس کے برابر. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. کوئی ہے اس جیسا، کوئی ہے اتنا طاقتور. اب وہ اپنے ناراض بندوں سے بات کرنے لگا، ناراض بندوں سے. تو اللہ کہتا اے بدبختو، اے بدتمیزو، اے ناشکرو، تمہیں شرم نہیں آتی کہ میں نے آنکھیں دی تمہاری آنکھیں زنا کرتی ہیں. میں نے سیکس دی تمہارا سیکس زنا کرتا ہے. میں نے زبان دی تم نے گالیاں دی. میں نے ہاتھ دیا تم نے ظلم کیا. ایسے آؤ تو سے میں دیکھو کیا کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اب قرآن میں جاؤ. اللہ کہہ رہا ہے ایک ہے جیسے یہ ہمارے قاری پڑھتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. یہ نہیں ہے. قرآن کتاب بعد میں ہے، کلام پہلے ہے. اور کلام میں لہجہ ہوتا ہے. میری بات کبھی اوپر جا رہی، کبھی نیچے جا رہی، کبھی درمیان میں آ رہی ہے. تو کلام اللہ ہے، اللہ بول رہا ہے اور اس کا بولنا موقع کے مطابق کو مناسب ہوتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی. ہیں ایک یہ ہے نہیں، اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی. لہجہ سمجھ میں آیا یا اور سمجھ؟ ہائے میرا لال، اے میرا چاند. چھوٹے بچے کو میرا ایک چھوٹا پوتا ہے تو میرا بیٹا اس کی بیگم اس کو اس طرح پکارتے ہیں اے میں صدقے جاؤں، اے میرا لال. تو اس لہجے کو سمجھے ہو؟ اس میں جو محبت ہے کوئی وزن ہے اس کا کوئی. اب اس کو لے جاؤ اللہ کی طرف جس کی محبت بھی لامحدود ہے تو کہتا ہے یا عبادی. اس امت کو اللہ نے یہ فضیلت بخشی ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کی حفاظت کی ہے. اور اس کی ابتدا اللہ نے سورہ فاتحہ سے فرمائی. تو سورہ فاتحہ جبریل لے کر نہیں آئے، جبریل آپ کے پاس بیٹھے تھے تو ایک دھماکہ ہوا. تو آپ نے فرمایا یہ کیا دھماکہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ آج ایک دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا، اور آج ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج تک زمین پہ نہیں آیا، اور ایک کلام لے کر آ رہا ہے جو آج تک کسی نبی پر نہیں آیا. تو وہ فرشتہ حاضر ہوا
اور آپ کو دو کلام پیش کیے، ایک سورۃ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کا آخری رکوع آمن الرسول سے لے کر آخر تک۔ ابشر بنورین، آپ کو دو نوروں کی بشارت ہو، سورۃ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا آخر رکوع۔ تو ہم تھوڑی سی بات سورہ فاتحہ پر کریں گے کہ میرے نبی نے فرمایا اوتیت المثانیہ مکان التورات والمائدہ مکان الانجیل والحوامیم مکان الزبور وفضلت بالمفصلات۔ میرے سب سے بڑی کتاب تورات، سب سے بڑی، اٹھانا بھی مشکل تھا، اتنی بڑی کتاب تھی۔ میرے نبی نے کہا اللہ نے مجھے تورات کے بدلے میں سورہ فاتحہ دی تھی، 7 آیات سورہ فاتحہ دی تھی۔ اور انجیل کے بدلے مجھے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ دے دی، انجیل سورہ مائدہ۔ حوامیم، حامیم سے 7 سورتیں شروع ہوتی ہیں، 26ویں پارے سے وہ 25ویں پارے سے 24ویں پارے سے وہ شروع ہوتی ہیں اور 28ویں تک غالباً جاتی ہیں، 7 سورتیں کٹھی، حامیم 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 حامیم۔ تو زبور کے بدلے اللہ نے مجھے حامیم عطا فرمائی، اور باقی قرآن کے ذریعے سے مجھے عزت اور فضیلت عطا فرمائی۔ سورہ فاتحہ، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ اپنے خطبہ میں فرمانے لگے کہ اس سے 10,000 مسائل نکلتے ہیں، تو بعض لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا۔ وہ مذاق اڑانا تفسیر رازی کا سبب بنا، تفسیر کبیر کا، کہ فرمایا کہ جب انہوں نے میرا مذاق اڑایا تو میں نے اللہ کا نام لے کر قلم اٹھایا اور میں نے لکھنا شروع کیا۔ پہلی جلد سورہ فاتحہ پر ہے اور 10,000 مسائل اس بندے نے نکال کے پیش کیے ہیں امت کو۔ کبھی موقع ملے تو آپ پڑھ لینا۔ اور حضرت علی کا فرمان ہے، امام المتقین، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں، سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھواؤں، تو 70 اونٹوں پہ لادی جائے گی، 70 اونٹوں پہ۔ اور یہ خالی دعویٰ نہیں تھا، ایک حدیث اور سنو۔ ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھا کے تشریف فرما ہوئے اور فرمایا آؤ آج میں تمہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر سناؤں۔ تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ سے، اور بسم اللہ کی با سے شروع کرتے ہیں۔ عربی میں تو حروف کا بھی مطلب ہوتا ہے نا، با کا مطلب بیان کرنا شروع کیا اور فجر کی اذان ہو گئی، با چل رہی تھی۔ سبحان، ہم نے تو تم نے تو شاید وہ کتاب دیکھی نہیں، وہ شرح میت عامل الباء للالصاق مررت بزید، ہمیں تو بس اتنا ہی آتا ہے، یا حرف جر ہے، باؤ تاؤ کاف و لام و واؤ منز و مزخلا رب حاشا من عدا حتی، کیا ہے حتی الہ، جو منہ میر زبانی یاد کی سی۔ تو سورۃ فاتحہ سارے آسمانی کلاموں کا، جتنے آسمان سے کلام اترے، کتابیں اتریں، اس کا خلاصہ ہے قرآن، اور قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایک اور طرح، سارے آسمانی کلاموں کا سردار ہے قرآن، اور قرآن کا سردار ہے سورۃ بقرہ، اور سورۃ بقرہ کا سردار ہے آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا اللہ۔ تو آسمانی علوم کا خلاصہ قرآن، اور قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا اللہ صرف تیری بندگی، یا اللہ صرف تجھ سے مدد، ایاک سارے طرفوں سے، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ ایاک، یا اللہ صرف تیری بندگی، اور یا اللہ صرف تجھی سے مانگنا، تیرے آگے جھولی بھر، دنیا بھی اسی سے مانگنی ہے اور آخرت بھی اسی سے مانگنی۔
اللہ نے ہمیں دنیا پہلے سکھائی، آخرت بعد میں سکھائی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو سارے آسمانی کتابوں کا خلاصہ یہ ایک جملہ ہے، ایاک نعبد. اور بندگی صرف نماز نہیں بلکہ پوری زندگی اللہ کی چاہت میں گم ہو جائے، ڈھل جائے، اور ہر ضرورت میں اللہ اس کی طرف ہاتھ اٹھے، مخلوق کی طرف ہاتھ. ایک ہوتا ہے ایک دوسرے کی مدد کے لیے، بھائی اپنا ٹریکٹر دینا یار میری. جو ہمارے یہاں ہم نے اپنی مثال دینی، جب ایک دم زمین تیار کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ 3 ٹریکٹر بھی کافی نہیں ہوتے، تو ہم کہتے ہیں جی ذرا اپنے ٹریکٹر بھیج دینا، ایک ہی دن میں ہماری زمین ساری تیار ہو جائے. یہ ایک دوسرے کی امداد باہمی ہے. مدد جہاں انسان بے بس ہے، صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، ان چیزوں میں اللہ کے سامنے چولی پھیلانا، اسی کو پکارنا، اسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اور اسی کے آگے سر جھکانا. حنین میں صحابہ جیسی ہستیوں نے کہا آج ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا، ہم بہت زیادہ ہیں. اللہ نے حلے میں اڑا کے سب کو کہاں سے کہاں بھگا دیا. لن نغلب من قلت، آج ہمیں کوئی نہیں ہرائے گا. تو پہلے حملے میں ہی قدم اکھڑے اور صرف 88 آدمی اللہ کے نبی کے ساتھ رہ گئے، 12,000 بھاگ گئے. پھر یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیء. تو میرے عزیزو، سورۃ فاتحہ پورے قرآن کی چابی ہے، تمہید ہے. قرآن توحید بتاتا ہے، رسالت بتاتا ہے، آخرت بتاتا ہے. سورۃ فاتحہ میں توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے اور آخرت بھی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. الرحمن الرحیم تک اللہ کی ذات صفات توحید ہے. مالک یوم الدین جزا سزا اور آخرت ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ مقصد زندگی ہے. اہدنا الصراط المستقیم یہ طلب ہے زندگی کی، سب سے بڑی طلب ہدایت ہے. الصراط الذین انعمت علیہم یہ رسالت جن پر تیرا انعام ہوا. اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. تو سورۃ فاتحہ کو مجھے کوئی یاد پڑتا ہے، ایک دفعہ میں کہیں پڑھا تھا کہ اللہ اپنی ذات کو اتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ تو غیب کے صیغے کے ساتھ بات ہو رہی، لیکن اللہ اپنی ذات کو اس قدر خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے کہ ان 4 لفظوں میں اللہ سامنے آ جاتا ہے تو سننے والا اللہ کو سامنے دیکھ کر کہتا ہے ایاک نعبد، تیری ہی بندگی کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ تجھ سے مانگتے ہیں. کیونکہ اللہ کو دینے کے لیے کہیں سے مانگنا نہیں پڑتا. ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں جاتے ہوئے جبریل اور ہوا کے فرشتوں کو کہہ دیتا اما الیک فلا واما الی اللہ فنعم ایاک نعبد وایاک نستعین. اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو اس خوبصورت انداز میں پیش کیا کہ جیسے جیسے ہم اللہ کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں ایاک نعبد وایاک نستعین، اللہ صرف تیری بندگی کریں گے، یہ سر اور کہیں نہیں جھکے گا، اور یا اللہ صرف تجھ سے مانگیں گے اور کسی سے نہیں مانگیں گے. قرآن وہ میں نے پہلے ایک مثال سے بتا دیا، یہ استعانت بالغیر نہیں ہے. بھائی مجھے قرض چاہیے، اب مجھے 1,00,000 روپیہ دے دیں، یہ اس میں نہیں آتا ہے. میرے نبی قرضہ اٹھاتے تھے، میرے نبی نے جنگ کے لیے تلوار اٹھائی، زرہ پہنی. اسباب کی دنیا ہے، اسباب کا اختیار کرنا اور چیز ہے، اور جن چیزوں میں اللہ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دینا. استعانت صرف اللہ سے. اگر آپ نماز کی عادت ڈال لو نا، آپ پڑھتے ہو لیکن ہر حاجت میں مصلی پہ آ جاؤ، پھر آپ کو ایاک نستعین کا مزہ آئے. اپنی حاجت نماز کے ذریعے اللہ کے سامنے رکھو. ایک بدو طواف کر رہا تھا، یا اللہ تجھے پتہ ہے نا میں بھی بھوکا ہوں اور میری اونٹنی بھی بھوکی ہے، اور مجھے کھانے کو میرے بچے بھی بھوکے اور میں بھی بھوکا. ایک آدمی ساتھ سن رہا تھا تو اس نے جلدی سے اپنے تھیلی نکالی درہموں کی کہ میرے بھائی قبول فرما کا پیچھے ہٹ. تو اس سے لینا ہوتا تو اس کے گھر میں آتا، جس کے گھر آیا ہوں اسی سے لینا، چل مجھے نہیں چاہیے.
وہ طواف سے فارغ ہوا تو اعلان ہوا فلاں ابن فلاں کہاں ہے؟ تو یہ خود سے کہا جی میں ہوں۔ کہا آپ کے چچا کا انتقال ہوا ہے، تو انہوں نے اپنی ساری وراثت آپ کے نام کر دی ہے، چونکہ ان کی اولاد کوئی نہیں تھی۔ تو 1 منٹ میں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ ہشام بن عبد الملک اور سالم بن عبداللہ بن عمر بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے، تو ہشام نے کہا سالم کوئی ضرورت تو بتاؤ، تو وہ کہنے لگے اللہ کے گھر میں ہو کر میں اللہ کو نہ بتاؤں تمہیں بتاؤں، کتنے شرم کی بات۔ تو ہشام چپ ہو گیا۔ ہشام بادشاہ تھا بنو امیہ کا۔ تو جب دونوں باہر نکلے تو ہشام نے کہا اچھا اب تو بولیے، کوئی ضرورت بتائیں۔ تو سالم بن عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے پوتے، کہنے لگے کیا بتاؤں، دنیا کی یا آخرت کی؟ وہ کہنے لگا دنیا کی بتاؤ، آخرت کی میں کیا پوری کروں گا؟ تو وہ کہنے لگے دنیا تو کبھی اللہ سے نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگوں؟ ما سألت من یملکھا فکیف من لا یملکھا، جو دنیا کا شہنشاہ ہے، دنیا تو اس سے کبھی نہیں مانگی، تم سے کیا مانگوں؟ تو میرے عزیزو، سارے قرآن کا خلاصہ یہ 2 لفظ ہیں، ایاک نعبد۔ امت اللہ کے سامنے سر جھکا، ہر حرام چھوڑ دے، ہر حلال پہ آ جائے۔ بندگی صرف نماز نہیں ہے، بازار کی بندگی کیا ہے؟ سچائی، ناپ تول کا پورا ہونا، وعدے کا وفا کرنا، کھوٹ ملاوٹ سے بچنا، یہ بازار کی عبادت ہے۔ اقتدار کی عبادت کیا ہے؟ ظلم سے بچنا، اپنی طاقت سے کسی پہ ظلم نہ کرنا، انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ وکالت کی، عدالت کی عبادت کیا ہے؟ ظالم کا ساتھ نہ دینا۔ سیاست کی عدالت کی عبادت کیا ہے؟ دنیاوی مفاد نہ اٹھانا، بلکہ قومی مفاد کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا۔ گھر کی بندگی کیا ہے؟ ماں باپ ہیں تو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننا، بیوی ہے تو اس کے دامن کو خوشیوں سے بھرنا، اولاد ہے تو ان کو ایسی محبت دینا جیسے میرے نبی حسنین کو دے کر گئے تھے۔ یہ اس طرح عبادت پھیلی ہوئی ہے۔ بہن بھائی ہیں تو ان کے ساتھ شیر و شکر ہو کے رہنا، ان کی کمیاں زیادتیوں سے درگزر کرنا، یہ ایاک نعبد ہے۔ صرف نماز کے اندر نہیں ہے ایاک نعبد، بلکہ پوری زندگی ایاک نعبد۔ تو میں کہا کرتا ہوں سچائی، دیانتداری اور انصاف، یہ 3 چیزیں اگر آپ کے اور میرے اندر ہیں تو ہماری پوری زندگی عبادت بن جائے گی، پوری زندگی بندگی بن جائے گی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جب اس کے سامنے سر جھکاؤ گے پھر ہاتھ اٹھاؤ گے تو مزہ بھی آئے، مانگنے کا بھی، اس کے دینے کا بھی۔ اس کو کون سا کہیں سے لینا پڑتا ہے؟ جو وہ نباتہ بن یزید نخی رحمت اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں، اللہ کے راستے میں جا رہے تھے، گدھا مر گیا، تو نیچے اتر کے 2 نفل پڑھ کے کہنے لگے یا اللہ تو بے نیاز ہے، تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اور میں تو مسافر ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے، اسے زندہ کر۔ اور ایک چھڑی ماری، قم باذن اللہ، گدھا اچھل کے کھڑا ہو۔ اور امام شافعی نہیں شعبی فرماتے ہیں کہ میں نے اس گدھے کو دمشق کے بازار میں فروخت ہوتے دیکھا، اور وہ نباتہ پہلے فوت ہوئے، کھوتا بعد وچ مریا۔ ایسی دعا قبول ہوئی۔ اسی مہینے سے شورا کوئی نہیں، وہ کہنے تمہا احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ اللہ الذی لا الہ الا ہو، عالم الغیب والشہادہ، الرحمن الرحیم، قال الذی لا الہ الا ہو، الملک القدوس، السلام المؤمن، المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما والله من فعلت طائر المصطفى له الاسماء الحسنى وسبح الله السماوات والارض تير العقيم فلله ما في السماء والعزيز الحكيم روح السماوات والارض يحيي ويميت على كل شيء قدير والاول والاخر والظاهر والباطن هو بكل شيء عليم۔ میرے نبی نے اس کو یوں بولا، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، یاد تو اول، تجھ سے پہلے کچھ نہیں، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، تو آخر تیرے بعد کچھ نہیں، وانت الثالث فلیس فوقک شیء، تو سب سے بلند، تجھ سے بلند کوئی نہیں، وانت الباطن فلیس دونک شیء، اور تو سب سے چھپا ہوا
کوئی چیز تجھ سے چھپی ہوئی نہیں. رہی برپس سماوات والارض. اتنے بڑے ملکوں کو سنبھالتا کیسے ہے, چراتا کیسے, سب کی سنتا کیسے ہے. یہاں سادہ انسان نے, کھربا پرچے ناک نے, چونٹیاں نے, کیڑے نے, مکوڑے ہیں, مچھلیاں نے, سانپ ہے, بچھو نے, بھیڑیاں ہیں, ریوڑ میں بکریوں کے, گائے کے, بھینس کے, اونٹوں کے, گھوڑوں کے, وہ سب کی زندہ کیسے ہے. تو میرا حق کہتا ہے یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورحمکم ویادسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم. یہ میں نے 2 حدیثوں کو جمع کرتے آپ کو بتایا. تم سارے, تم اگلے, پہلے اور پچھلے, زندہ اور مردہ, بوڑھے اور جوان, خوش اور تر, انسان اور جنات, اولی اور آخری, قالوا فی سعید واد, ان میدان میں کھڑے ہو جاؤ. یہ آپ چند آزاد بچے بیٹھے ہو, اگر آپ بولنا شروع کریں تو کرتے تو کسی کو کوئی بات سمجھ میں آئی. ابو مولانا صاحب فرما رہا تھے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, تو کھڑے ہونے والوں کی آواز آ رہی تھی, تو تشویش ہو رہی تھی. تو میرا رب کہتا ہے تم ایسے کرو, سارے ہی کھڑے ہو جاؤ. چیندیاں, کیڑے, پتنگے, پروڑنے, تتریاں, سانپ بھی, بچھرو بھی, بکریاں بھی, بھیڑیاں بھی, شیر بھی, چیتے بھی, انسان بھی, جنات بھی, فسألونی, مانگو مانگو, اپنے اپنی زبانوں میں مانگو. مولانا کرہی میں مانگے, میں سرائیکی میں مانگو, پٹھان تخت میں مانگے, اور فارسو میں مانگے, انگریزی میں مانگے, فرینچ فرانسیسی میں مانگے. 6010 زبانیں آج بولی جا رہی ہیں دنیا. 6010, اس سے پہلے مٹ گئی, بعد میں اور آئیں گی. سب اپنی زبان میں ایک وقت میں بولے, ایک وقت میں, ایک تخت میں. تو نرالا کہتا ہے یسقو زدیدہم ربتلا پر لغاتہم ولا چاہتے ہیں ولا بشکلہو سمعن ان سعین ولا یردی کے قول ان قول. تو وقت میں نے سب کی سنو گا, اور مجھے کوئی غلطی نہیں لگی تھی کہ کس نے کیا بولا اور کس نے کیا بولا. وآدیب کل انسان مسندتا, تم سب کا چاہا میں نے تمہیں دے دیا. مانک سوائے من وعنتی الا کما ینقص الرفی کردہ ادخل البحر. تیرے رب کے خزانہ میں بھی کمی کی نہیں آتی کہ سوری کو سمندر میں ڈبو کے نکالو, تو جیسے سوئی پر کچھ نہیں لگتا, ایسی تیرے رب کے خزانوں سے کوئی کمی نہیں آتی. یہ پہلا صدق ہے بچوں, لا الہ الا اللہ. ہم لا الہ الا اللہ پہ پڑھتے ہیں کتابوں سے پڑھتے ہیں, اور ہم عقلی کہہ پر لا الہ الا اللہ کے قائل, لیکن یہاں سے آواز آئے, یہاں سے آواز طرف ہو یا جنگو تیرا لا الہ الا اللہ نوبت قریب, جب تک تیرا دل نہ دے تو آتی, جب تک یہ نہیں بولتا شام دن آتے دے پان وہ پھر صدیق کلامہ میں بھیجا کیسا پر دعوت دینی انتا کیا. تو جب کو اس کے محل کے سامنے کون سے ٹوٹ پر سوا اوپر پالتوری میں کھڑا ہے, کیسا اس کو محل کی شان و شوکت کو دیکھ کر ان کے منہ سے نکلا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو پورے محل میں زلزلہ آتے, وہ کہنے لگا بدو کو دیکھ کر کیا کہہ رہا تھا, کہہ رہے ہوئے سبوں کو. تو وہ ساتھ سوچی تھے, انہوں نے اس پہ چکتا 3 دن مہمان نہ رہا, اپنے دربار میں رہا. اب گفتگو شروع ہوئی اللہ کے نبی کے بارے میں. وہ تو جانتا تھا وہ سچا نبی ہے, لیکن نبوت کے لالچ میں بیچارہ رہ گیا. تو پھر اس تک پوچھا پاپا لقلان کو, میرا سرمایہ تم لوگ, تم بچے میرا سرمایہ. میرے لیے ہر بچہ ایک پھلدار درخت ہے. اگر وہ پھل لیتا ہے تو مالک کو خوشی ہوتی, اگر وہ بے ثمر ہو جاتا ہے دکھ ہوتا ہے. کہ سب سے پہلے سیکھو اللہ کے سوا کوئی بندگی کے قابل ہے, اور اللہ کے سوا اس کائنات کا کوئی مالک نہیں. اللہ کے سوا کوئی حاجت روا ہے, کوئی پکار پہ نہیں آتا سوائے اللہ. ہمارا عقلی ایمان ہے اللہ پر, ہمارے احساسات میں اللہ نہیں ہے. جیسے کسی بات کا غم ہوتا ہے یا خوشی ہوتی ہے, وہ احساسات میں شامل ہو جاتا ہے, اس کا چہرے سے
पता चलता है। सारी जिंदगी में मैंने सिर्फ 4 महीने अपनी जमीन को देखा और उस पे कपास काश्त की 1984-4। इससे ज्यादा मैंने कभी अपनी वरासती जायदाद पर हाल अहवाल पूछा नौकरों से, मैनेजर से, न दिमाग लगा न दिल लगा। पैसा तो लगता ही है चीजों, लेकिन 2 चीजें उसके साथ नहीं थी, न ये था न ये था, बस ये था। तो लिहाजा मेरा सरमाया तुम लोग, तुम बच्चे मेरा सरमाया। मेरे लिए हर बच्चा एक फलदार दरख्त है। अगर वो फल लेता है तो मालिक को खुशी होती, अगर वो बेसमर हो जाता है दुख होता है, तकलीफ होती। मैंने चूँकि एक जिम्मेदार माहौल में आँख खोली है, तो जिस पौधे पे फल नहीं होता था वो खटकता था, जिस पे फल होता था उसको देख के खुशी होती। तुम्हारा फलदार होना क्या है कि तुम चलते फिरते सीरत का नमूना बन जाओ। आलिम बनो ना बनो, तुम्हें कुछ भी ना आता हो, तुम हज़्वन नाल बिन नाल, जो मुहावरा है अरबी का, कि अपने नबी के नक्श कदम पर ऐसे चलते 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 अल्लाह के पास पहुंच जाओ तो आप उलमाए रब्बानीयीन हो। बाकी सब चीज़ें की ज़र्फ़ी। पहला इल्म है ला इलाहा इल्ला, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। कि सबसे पहले सीखो कि अल्लाह के सिवा कोई बंदगी के काबिल है और अल्लाह के सिवा इस कायनात का कोई मालिक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई हाजत रवा है, कोई पुकार पे नहीं आता सिवाय अल्लाह। उदऊनी अस्तजिब वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाअ इज़ा दआन फ़लयस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशदून। अल्लाह हमारा अक्ली ईमान है अल्लाह पर, हमारे एहसासात में कल्ला नहीं है। जैसे किसी बात का गम होता है या खुशी होती है, वो एहसासात में शामिल हो जाता है, उसका चेहरे से पता चलता है। अल्लाह मेरे, तुम्हारे उस्तादों के, तुम सब के एहसासात में दाखिल हो जाओ। तो ये पहला इल्म है फ़ा। आपको मालूम है कि अरबी के हुरूफ का भी माना होता है, वाहिद ज़ुबान है जिसके हुरूफ का भी माना। जब कभी ज़ौक़ था, ज़ौक़ तो अब भी है, हिम्मत नहीं है, गम आरज़ू का हसरत, हसरत मोहानी शायर का, वो कहता गम आरज़ू का हसरत सबब और क्या बताऊँ, मेरे शौक़ की बुलंदी मेरी हिम्मतों की पस्ती। तो उनके मुकदमे उन्होंने 14 जिल्दों पे लिसानुल अरब लुगत की किताब लिखी, उसके मुकदमे में है अगर मैं हुरूफ के मानी पे किताब लिखूं तो इतनी ही जिल्दें और तैयार। हुरूफ फा, फौर के लिए, फौरन, जल्दी जल्दी करो। क्या क्या सीखो ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सीखो। शुमी गोयम मुसलमानम बदरजम कि तानम मुश्किलाते ला इलाहा, यकीन मिसले खलील खुद गजीने, यकीन अल्लाह मस्ती, यकीन मिसले खलील खुद नशीनी, यकीन अल्लाह मस्ती खुद गजीनी। सुने तहजीब हाजिर के गिरफ्तार, गुलामी से है बदतर बेयकीन। लेकिन नबी की दुआ है अल्लाहुम्मा क़ज़िफ़, अल्लाहुम्मा जअलनी। क़ज़फ़ और जअल का फ़र्क समझते हो? तुम तो मुझसे ज़्यादा अरबी पढ़े हुए हो, मैंने तो जो 2-4 पढ़ा था वो भी भूल गया। ऐसे ठोंस देना, अल्लाहुम्मा क़ज़िफ़, अल्लाहुम्मा जअल नहीं, अल्लाहुम्मा क़ज़िफ़ क्या फ़ी क़ल्बी रजा, मेरे दिल में अपनी उम्मीदों को, अपने ऊपर उम्मीद को गाड़ दे। वक्त रजाई अमन सिवा कुल कायनात से, अर्श से लेकर फर्श तक और सरा से लेकर सुरैया तक, श्यूंटी से लेकर जिब्रील तक, सबसे मुझे काट दे, मेरी उम्मीदों को सबसे काट दे। हत्ता
لا ارجو احدا غیر، یہاں تک پہنچا دے کہ تیرے سوا کہیں میری آنکھ نہ اٹھے، کہیں میرے دل کے دریچے نہ کھولیں، کہیں میری آس نہ ہو، کہیں میری امید نہ ہو، تو ہی تو ہو۔ انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء، خالق کل شیء ومالک کل شیء ورازق کل شیء ومحیی کل شیء وممیت کل شیء وقبل کل شیء وبعد کل شیء وفوق کل شیء ودونک کل شیء ولیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض کل کائنات۔ سبحت تیرنے کو کہتے، تیرنے میں کیا ایک لازم چیز ہے، جب تک کنارہ نہ آئے رک نہیں سکتے۔ یہاں تو میں کھڑا ہوں، بیٹھ بھی جاؤں گا، چلا بھی جاؤں۔ سباحہ میں ہے اگلے کنارے تک، وہ کنارہ کون سا ہے؟ حتی یاتیک الیقین۔ سورۃ مزمل میں کیا فرمایا؟ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ مکے میں پانی تھا، کوئی دریا، کوئی نہر۔ کیا خوبصورت تشبیہ ہے کہ آپ کے ذمے جو کام ہے یہ وہ تیرنے والے کا ہے، جب تک اگلا کنارہ نہ آئے آپ کے لیے کوئی راحت۔ ان لکا، ان لکا، ان لکا، اللہ اکبر، کیسے متعین طاقت کے ساتھ۔ فی النہار سبحا طویلا، تو کیا کر، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اللہم اقذف فی قلبی رجاءک وتبتل الیہ تبتیلا۔ ایک ہی چیز، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا۔ اتخاذ ہوتا ہے یہ، پکڑ کے رکھ، تو اللہ تو فوق الفوق ہے، اسے کیسے پکڑے گا؟ یہ تو ایک مانوی چیز ہے۔ مانوی چیز کے لیے عربی میں ہوتا ہے تمسک، فاستمسک بالعروۃ الوثقی، اس کے لیے خود نہیں ہوتا، لیکن جب شدت پیدا کرنی ہو تو پھر مانوی کو مادی بنایا جاتا ہے، پھر اس کے لیے اخذ کا لفظ لایا جاتا ہے، پھر اس میں بھی طاقت اور مبالغہ پیدا کرنے کے لیے باب افتعال میں لے جایا جاتا ہے۔ فاتخذہ وکیلا، یہ پہلا علم ہے۔ فحملتہ، فوراً حمل ہوا۔ تو بائبل میں ہے 9 مہینے حمل اٹھایا پیٹ میں حضرت مریم نے۔ قرآن کہتا ہے فحملتہ، فوراً حمل، فانتبذت بہ مکانا قصیا، فوراً دوڑ لگائی ایک دور ٹھکانے۔ فاجاءها المخاض، فوراً درد سے، الی جذع النخل قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ اللہ کی